حاضرین محترم، حضور سرور عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ ان جیسی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حاضرین محترم، اللہ پاک نے حضور کی امت پہ بڑا کرم کیا ہے۔ کیا کرم کیا؟ جیسے وہ ایک آیت ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ بس ایسے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت اتری، صحابہ کرام مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں اس آیت نے مضطرب کر دیا ہے کہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس سے اتنا ڈریں جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ، ڈر کے لیے معرفت ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ اب اللہ پاک کی مکمل معرفت ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی تو پھر مکمل ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب معرفت ہی مکمل نہیں ہوگی تو ڈر ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کے صحابہ نے جب یہ اضطراب، یہ پریشانی حضور کی خدمت میں پیش کی تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی ڈرنے کی تمہیں طاقت ہے، ہم تمہارے حق میں اتنا لکھ دیں گے جتنا ڈرنے کا حق تھا۔ ہم اتنا لکھ دیں گے جتنا ڈرنے کا حق تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو ذہن میں اضطراب آیا کہ مولا تیری نعمتیں کیسے یاد کریں، تیری نعمتوں پر کیسے شکر ادا کریں؟ تو نے خود فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ تو جب گن ہی نہیں سکتے تو پھر یاد کیسے کریں؟ جب گن ہی نہیں سکتے، ہر نعمت کا الگ الگ شکر کیسے ادا کریں؟ تو اللہ پاک نے احسان عظیم فرمایا، اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت عطا فرما دی کہ اس نعمت پر جس نے شکر ادا کر لیا اس نے سب نعمتوں پر شکر ادا کر لیا۔ جس نے اس نعمت پر شکر ادا کر لیا اس نے سب نعمتوں پر شکر ادا کر لیا۔ جس نے اس نعمت کو یاد کر لیا اس نے سب نعمتوں کو یاد کر لیا۔ جس نے اس نعمت کی قدر کر لی اس نے سب نعمتوں کی قدر کر لی۔ اور یاد رکھنا، جس نے اس نعمت کی قدر نہ کی اس نے کسی بھی نعمت کی قدر نہیں کی، بلکہ جس نے اس نعمت کو نہیں پہچانا اس نے کسی نعمت کو بھی گویا کہ نہیں پہچانا۔ اور جس نے حضور کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا، حضور کی قدر نہیں کی ہے، باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں نہیں رہیں گی بلکہ زحمت بن جائے گی۔ یاد رکھنا، حضور اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس نے اس نعمت کو قدر سے نہ پہچانا، قدر نہ کی، کوئی نعمت بھی اس کے لیے نعمت نہیں رہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا غور فرمائیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟
اگر یقین نہ آئے تو جس کے ہاتھ نہ ہو اس سے پوچھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھنا یہ ہاتھ نعمت ہے، ضرور نعمت ہے، لیکن اس وقت جب یہ ہاتھ اتباع رسول میں استعمال ہوں گے. یہ پاؤں نعمت ہیں مگر اس وقت جب یہ پاؤں حضور کی اتباع میں استعمال ہوں گے. اگر حضور کی نافرمانی میں استعمال ہوں گے تو یہ نعمت نہیں رہیں گے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی مشہور سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ارشاد فرمایا وہ دن، اس دن کو یاد کرو، وہ کتنا بڑا دن ہے. کون سا دن؟ فرمایا نختم علی افواہہم، ہم ان سب کی بولتی بند کر دیں گے. اس دن ہم ان سب کی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو فرعون، نمرود اور شداد بنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نختم علی افواہہم، ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے. منہ بند، بول نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ منہ اللہ رسول کے خلاف استعمال ہوتا رہا. اور صرف منہ بند ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ خلاف گواہی دیں گے کہ مولا تو نے تو ہاتھ دیے تھے محبوب کی اتباع کے لیے، عبادت کے لیے، اچھائی کے کاموں میں استعمال کیے، یہ تو ہمیں تیری نافرمانی میں استعمال کرتے رہے، محبوب کریم کی نافرمانی میں استعمال کرتے رہے. ہاتھ نعمت ہیں کب؟ جب حضور کی اتباع میں ہوں، اور اگر حضور کے خلاف ہوں تو یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے کے جہنم میں جانے کا باعث ہوں گے. پاؤں نعمت ہیں کب؟ جب حضور کی اتباع میں استعمال ہوں، جب گھر سے چل کے مسجد میں آئیں، نعمت ہیں. لیکن اگر یہی پاؤں، اللہ کے دیے ہوئے پاؤں، حضور کے خلاف چلے جائیں تو یہ پاؤں انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو یاد رکھنا حضور اللہ کی ایسی نعمت ہیں، ایسی نعمت ہیں کہ باقی نعمتیں ساری بعد میں ہیں. اصل نعمت حضور ہے. جس نے حضور کو پہچانا اس نے سب نعمتوں کو پہچان لیا، جس نے حضور کو نہ پہچانا اس نے کسی نعمت کو بھی نہیں پہچانا. اور حاضرین محترم، حضور جب اتنی بڑی نعمت ہیں تو مجھے بتائیں اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس نعمت کے ملنے پر اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور حاضرین محترم، اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی. اور جو شخص اس نعمت کو پہچان کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتنی قدر ہے، ذرا غور فرمائیں. یہ حدیث جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ نسائی میں بھی موجود ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مسلم شریف میں بھی موجود ہیں. حضرت امیر معاویہ کی مرویات میں سے ہے. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اصحاب رسول کے حلقہ پر داخل ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام وہاں حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام اس حلقے میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے، اس کے علاوہ وقت ہے، مسجد میں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ ہدانا بالاسلام، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. حدیث میں غور کیجئے گا، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا. اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا. اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا.
اس لیے ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ان کے تشریف لانے کی خوشی ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہی کام صحابہ بھی کر رہے تھے۔ آج بڑی ڈٹھائی سے لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے کب کیا؟ ارے تمہیں نظر آئے تو نا میرے آقا کے صحابہ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس نعمت پر کیسے شکر نہ ادا کریں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے عرض کی اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا، اس لیے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں حضور نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالکا، کیا قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے؟ اللہ ہے، کیا اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالکا، ہاں ہم قسم اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ صحابہ سے قسم لی، صحابہ نے قسم اٹھائی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے تم سے جو قسم لی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ پر یقین نہیں۔ اے میرے صحابہ یقین تو بڑا ہے لیکن قسم اس لیے لی ہے کہ معاملہ بڑا اہم ہے، معاملہ بڑا اہم ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم مسجد میں بیٹھے تھے، میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر مجھے خبر دی کہ اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مسجد میں جائیں ذرا دیکھیں تو صحیح آپ کے صحابہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ فرشتوں میں اپنی شان کے مطابق ان پر فخر۔ ارے حضور اللہ کی ایسی نعمت ہے، جو بندہ اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تو اس پر فخر فرماتا ہے۔ اور یہ قانون قدرت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم نعمت پر اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ تو آئے ہم بھی مل کر آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم محبوب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور حاضرین محترم، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ اچھائی بھی پھیلتی ہے، فتنہ بھی پھیلتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور تشریف لائے، اللہ کی نعمت مل گئی۔ حضور دنیا میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ ایک دفعہ آئے ہیں۔ حضور آئے، برکتیں مل گئیں، نعمتیں مل گئیں، خوشیاں مل گئیں۔ سنیو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہر وقت حضور کے گیت گا رہے ہو، ہر وقت خوشیاں منا رہے ہو۔ ایک ربیع الاول میں حضور تشریف لائے تھے، تم تو ہر ربیع الاول میں حضور کا دن مناتے ہو، ہر ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہو۔ حضور ایک دفعہ آئے تھے، ایک دفعہ خوشی ہوگی اور بات ختم۔ ہر ربیع الاول میں خوشی مناتے ہو، ہر 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہو۔ حاضرین محترم،
याद रखें, हर 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं, हर रबीउल अव्वल मनाते हैं, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है। किसका हुक्म है? रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के 13वें पारे सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया, वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर रसूल बना के भेजा। क्यों बना के भेजा? 2 पैगामात, 2 प्रोग्राम अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। पहला प्रोग्राम अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ज़ुलुमात से, कुफ्र से, जहालत से नूर की तरफ लेके आए, ईमान की तरफ लेके आए, इल्म दीन की तरफ लेके आए। ये मूसा अलैहिस्सलाम का पहला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम क्या था? इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए भेजा था ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद करवाएं। किसके दिन याद करवाएं? अल्लाह के दिन याद करवाएं। अब मुझे बताएं, साल में 365 कमोपेश दिन हैं, ये सारे दिन किसके हैं? अल्लाह के हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरे दिन याद करो, जो मेरे दिन है वो याद करो। मौला तेरे कौन से दिन हैं जिन्हें याद कराने के लिए मूसा पाक जैसा उलुल आज़म रसूल भेजा गया? तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह के दिन तो सारे हैं, लेकिन खास कर वो दिन जिस दिन में अल्लाह अपने बंदों को खास नेमत अता फरमाता है, वो दिन अल्लाह का ज्यादा दिन है। जिस दिन अल्लाह अपने बंदों को खास नेमत दे, अल्लाह चाहता है वो दिन याद रखो और उस दिन को मनाओ। यही वजह है कि देखो, हर साल रमजान मुबारक का महीना मनाया जाता है, हर साल रोजे रखे जाते हैं, हर साल इबादत की जाती है। रमजान मुबारक की अजमत हर साल है। क्यों हर साल है? रमजान मुबारक का महीना 12 महीनों में सबसे अजमत वाला है। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान की अजमत इस वजह से है क्योंकि उसमें कुरान उतरा है। और रमजान में एक रात है लैलतुल क़द्र। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ सुनने वाले तू क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये रात 1000 महीने से बेहतर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे जवाब दें, रमजान वाला का महीना अजमत वाला है या नहीं है? क्यों अजमत वाला है? क्योंकि उसमें लैलतुल क़द्र की रात अजमत वाली है या नहीं है? क्यों अजमत वाली है? क्योंकि उसमें। अब मुझे बताएं, कयामत तक आने वाला हर रमजान अजमत वाला है? हर लैलतुल क़द्र अजमत वाली है? क्योंकि उसमें कुरान उतरा। कुरान हर साल उतरता है या एक दफा उतरा था? कुरान एक दफा उतरा, लेकिन ऐसा अजीम कुरान है कि कयामत तक आने वाले हर रमजान को बरकत वाला बना दिया। कुरान एक लैलतुल क़द्र में उतरा, लेकिन कयामत तक आने वाली हर लैलतुल क़द्र को बरकत वाला बना गया। हुजूर आए तो रबीउल अव्वल में एक दफा है, लेकिन कयामत तक आने वाले हर रबीउल अव्वल को यादगार बना गए हैं। हुजूर आए तो 12 रबीउल अव्वल में एक दफा है, लेकिन कयामत तक आने वाले हर 12 रबीउल अव्वल के दिन को यादगार बना गए हैं। क्यों यादगार बना गए हैं? क्योंकि हुजूर अल्लाह की सब नेमतों में से बड़ी नेमत है। अल्लाह कोई आम नेमत अता फरमाए तो उसका हुक्म है मेरे दिन याद करो। तो जब नेमतों की नेमत अता फरमा दी, जब सब नेमतों से बड़ी नेमत उज़्मा अता फरमा दी, तो फिर वो रब महबूब को याद करने पर कितना राजी होता होगा। और ये नेमत ऐसी नेमत है, ये नेमत ऐसी नेमत है हाज़रीन मोहतरम, कि जब नेमत देने वाले ने ये नेमत दी तो देने वाले को भी नाज आ गया।
اللہ ताला ने अपने महबूब को वो खूबियां अता फरमाई। 1,24,000 अंबिया को अल्लाह पाक ने जो खूबियां अता फरमाई, जब महबूब की बारी आई सारे अंबिया को जो खूबियां दी थी सारी खूबियां जमा करके, बल्कि सारी मखलूक को जो खूबियां दी थी सारी खूबियां जमा करके अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अता फरमा दी। और जब महबूब को दुनिया में भेजा तो भेजने वाले को भी नाज आ गया और इरशाद फरमाया, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसा अजमत वाला रसूल आया है जो बज़ाहिर है तो तुम्ही में से, लेकिन उसकी खुसूसियात ये है कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। यानी वो रसूल अपनी उम्मत के इतना करीब है, वो रसूल अपनी उम्मत पे इतना शफीक है, वो रसूल अपनी उम्मत पे इतना रऊफ और रहीम है कि मुश्किल में उम्मत पड़ती है, गिरा रसूल पे गुजरता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बेटा जब मुश्किल में हो तो बाप को गिरा गुजरता है या नहीं गुजरता? बाप जब मुश्किल में हो बेटे को गिरा गुजरता है या नहीं गुजरता? हम जैसा कोई कारकुन मुश्किल में हो, सूफी सलीम जैसे लीडर को और सरपरस्त को गिरा गुजरता है या नहीं गुजरता? वजह क्यों गिरा गुजरता है? क्योंकि मोहब्बत है। ये क्या है? मोहब्बत है। और हुजूर तो सबसे ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। आज उम्मत की मर्जी मोहब्बत करे या ना करे, जैसे हजरत फरमा रहे थे उम्मत की मर्जी हुजूर की दाढ़ी मुबारक अपने चेहरे पे सजाए ना सजाए, हुजूर की तालीमात पे अमल करे या ना करे, ये तो उम्मत की बेवफाई है। आज उम्मत के पास हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ने के लिए टाइम ना हो, सारी रात फेसबुक पे यूट्यूब पे गुजार दे, लेकिन हुजूर पर 5 मिनट दरूद पढ़ने के लिए टाइम ना हो, ये तो उम्मत बेवफा है। वरना मेरे आका को तो अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो मुश्किल में उम्मत पड़ती है, गिरा हुजूर पे गुजरता है। क्यों? मोहब्बत की वजह से। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बेटा मुश्किल में पड़ा बाप को गिरा गुजरा, बाप मुश्किल में पड़ा बेटे को गिरा गुजरा। मुझे ये बताएं कब गिरा गुजरेगा? बेटा मुश्किल में पड़े बाप पर कब गिरा गुजरेगा? जब बाप को पता होगा, जब बाप को पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो गिरा नहीं गुजरेगा। अरे उम्मती मुश्किल में पड़े हुजूर पर गिरा गुजरता है। क्यों? क्योंकि हुजूर है तो गुंबद खिजरा में पता सारी उम्मत का रखते हैं। हुजूर है तो गुंबद खिजरा में, लेकिन खबर सारी उम्मत की रखते हैं, ताल्लुक सारी उम्मत से है। और कैसा ताल्लुक है जरा गौर करें, जरा गौर फरमाएं कैसा ताल्लुक है। हदीस पाक की रोशनी में हम जरा जान लेते हैं कि हुजूर अपनी उम्मत पे कितनी खबर रखते हैं, कितनी खबर रखते हैं। हदीस पाक में आता है, खारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैतिही, हुजूर अपने घर से निकले। तवज्जो मेरी तरफ रखना, एक एक लफ्ज कीमती है। आका अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, वफी यदिही किताबान, हुजूर के हाथों में 2 किताबें थी। आका अलैहिस्सलाम ने साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा क्या तुम जानते हो कि इन किताबों में क्या है? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरे दाएं हाथ में किताब है इसके सारे जन्नतियों के नाम है, इसमें सारे जन्नतियों के नाम है, उनके वालिद के नाम है, उनके कबीलों के नाम है, और आखिर में टोटल कर दिया गया कि जन्नत में कितने लोग जाएंगे। ये जो मेरे बाएं हाथ में किताब है इसमें जहन्नमियों के नाम है, उनके वालिद के नाम है, उनके कबीलों के नाम है। आखिर में टोटल कर दिया गया कि जहन्नम में कितने लोग जाएंगे। अरे आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के कितने करीब हैं कि जहन्नमियों को भी जानते हैं, जन्नतियों को भी जानते हैं। सिर्फ नाम नहीं जानते, बाप का नाम भी जानते हैं, कबीलों का नाम भी जानते हैं। बाप का नाम भी जानते हैं, कबीलों का नाम भी
जानते हैं। और याद रखना इस अजीम मस्जिद में बैठ के हुजूर की आमद की खुशी मनाने वालों, याद रखना हुजूर सिर्फ नाम नहीं जानते, उम्मत के काम भी जानते हैं। नाम नहीं जानते सिर्फ, उम्मत के काम भी जानते हैं, उम्मत के काम भी जानते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? हदीस पाक में आता है, एक दफा आका अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल का जिक्र किया, अपने जाने की बातें की, तो सहाबा कराम पर गम तारी हो गया, गम की कैफियत तारी हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, गम क्यों करते हो या रसूल अल्लाह, आपका हिज्र किससे बर्दाश्त हो सकता है? आज लोग बातें करते हैं ना कि 12 रबीउल अव्वल में तो हुजूर का विसाल हुआ है, आप खुशी मनाते हो। इस हदीस में उसका भी जवाब है, वो कैसे, जरा गौर करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गम क्यों करते हो? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका हिज्र, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ऐ मेरे साहबा, अल्लाह ने मुझे ऐसा रहमत बना के भेजा है, मैं यहाँ रहूं तब भी तुम्हारे लिए बेहतर हूं, अगर मैं यहां से चला जाऊं तब भी तुम्हारे लिए बेहतर हूं। मैं यहां रहूं तब भी तुम्हारे लिए बेहतर हूं, यहां से चला जाऊं ताल्लुक खत्म नहीं होगा, रहमतें खत्म नहीं होगी, बल्कि होऊंगा तो गुंबद खिजरा में रहमतें फिर भी लुटा रहा होगा। हयाती खैरुल लकुम, यहां रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, यहां से चला जाऊं फिर भी बेहतर। अब खुद ही वजाहत कर दी, यहां कैसे बेहतर, वहां कैसे बेहतर। फरमाया, मैं यहां मौजूद हूं तो मुझे देखते हो सहाबी बन जाते हो, मेरी बातें सुनते हो वो हदीसें बन जाती हैं, वही का सिलसिला जारी है। यहां ऐसे बेहतर हूं, और जब यहां से चला जाऊंगा फिर भी बेहतर हूं। वो कैसे? इरशाद फरमाया, बात याद रखना कि हुजूर अपनी उम्मत के कामों से भी वाकिफ है। इरशाद फरमाया, और इदत अलैया अमाल उम्मती, मेरी बारगाह में मेरी उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे। कब? बिलगदात वलाशी, सुबह को भी शाम को भी। जो रात को अमल करेगी उम्मत, सुबह पेश किए जाएंगे, जो दिन को उम्मत अमल करेगी वो शाम को पेश किए जाएंगे। मेरी बारगाह में मेरी उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे सुबह और शाम। ये विसाल के बाद की बात है, यानी मैं अपने मजार में हूंगा, सुबह भी उम्मत के अमाल आएंगे, शाम भी उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं तुम्हारी नेकियां देखूंगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, खुश हो जाऊंगा, अल्लाह की हम्द करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। और जब तुम्हारे गुनाह देखूंगा तो हाथ उठा के तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ किया करूंगा। कितने करीम हैं, नेकियां उम्मत कर रही है, हम्द रसूलुल्लाह अदा कर रहे हैं, गुनाह उम्मत कर रही है और बख्शिश की दुआ रसूलुल्लाह मांग रहे हैं। बताओ, ऐसा कोई महबूब है? आला हजरत ने कहा था कि ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, हो ही नहीं सकता कि है मजार में, वहां भी उम्मत की खैर खाई है कि उम्मत के गुनाह देखकर उनकी बख्शिश के लिए दुआ की जा रही है। तो पता क्या चला, हुजूर उम्मत के नाम से भी और उम्मत के काम से भी वाकिफ हैं, और हुजूर उम्मत के सलाम से भी वाकिफ है, उम्मत के सलाम से भी वाकिफ है। वो कैसे? बड़ी मशहूर हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, मिशकात शरीफ में उलमा मौजूद हैं, ये पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। हदीस पाक जरा तवज्जो करें कि अल्लाह ने मेरे आका को क्या कमाल दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया। ये हदीस पाक ये भी हुजूर ने विसाल के बाद के हालात बताए हैं कि जब मेरा विसाल हो जाएगा, मैं दुनिया से पर्दा फरमा जाऊंगा तो मेरी हालत क्या होगी। फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया। उलमाए कराम मौजूद हैं, मा हरफ नफी है, लफ्ज अहद नकरा है, नकरा जब नफी के तहत आता है तो उसमें उमूम पैदा हो जाता है। नकरा जब नफी के तहत आता है तो उसमें
عموم پیدا ہو جاتا ہے. ما من احد یسلم علیہ، اس قاعدے کے تحت معنی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا میرا کوئی بھی امتی کہاں سے بھی، میرا جو بھی امتی جہاں سے بھی، ما من احد، میرا جو بھی امتی جہاں سے، چاہے وہ کراچی سے پڑھے، رحیم یار خان سے پڑھے، دنیا کے کسی کونے سے پڑھے، کوئی بھی امتی ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، کوئی بھی امتی کہیں سے بھی، حضور نے فرمایا جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری توجہ میرے امتی کی طرف کراتا ہے. میرا جو بھی امتی جہاں سے بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری توجہ میرے امتی کی طرف کراتا ہے. مطلب میں امتی کو دیکھتا بھی ہوں، اس کا سلام سنتا بھی ہوں. امتی کو دیکھتا بھی ہوں، اس کا سلام سنتا بھی. تو اب مجھے بتائیں، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سنیو تمہیں کیا ہے، ساری محفل بیٹھ کے کرتے ہو، جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو جاتے ہو، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے ادب کے ساتھ ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جب امتی سلام بھیجتا ہے حضور توجہ فرما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حضور توجہ فرما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے حضور توجہ فرما کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب حضور دیکھ رہے ہوں اور ہم ادب میں نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے. اس وجہ سے صلاۃ و سلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرا جو بھی امتی جہاں سے بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری توجہ میرے امتی کی طرف کراتا ہے. تو اب جب حضور توجہ کر کے سن رہے ہیں تو غیب کے سیغے سے سلام بھیجنا چاہیے یا حاضر کے سیغے سے؟ اور ندا کے بغیر بھیجنا چاہیے یا ندا کے ساتھ بھیجنا چاہیے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ خود سن رہے ہیں. درود فرشتہ پہنچاتا ہے، سلام میرے آقا خود سنتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے، درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھے تو جواب ملتا ہے. سلام پڑھے تو، جب ہم کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. تو سننے والا کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دے دی، اس نے آپ کو سلامتی کی دعا دے دی. جب امتی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو حضور گنبد خضرا سے کیا کہتے ہیں؟ سلام سنتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی رد علیہ السلام، میرا جو بھی امتی جہاں سے بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری توجہ میرے امتی کی طرف کراتا ہے. حتی رد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں. جب امتی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو حضور گنبد خضرا سے اس کا سلام سن کر قبول فرما کے کہتے ہیں یا امتی سلام علیکہ، اے امتی تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، امتی تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی جسے آقا فرمائے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو حاضرین محترم، اللہ نے اتنا عظیم محبوب دیا جو امت کے نام سے بھی
کام سے بھی، سلام سے بھی، اور حالات و واقعات سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں تم پڑھتے ہو، گرا مصطفیٰ کریم پہ گزرتا۔ تو جب اللہ نے اتنا عظیم محبوب عطا فرمایا تو اس محبوب کے ملنے پر شریعت کے دائرے میں رہ کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آئے سمجھ میں؟ اور حاضرین محترم، بس میں اپنی بات کو سمیٹوں، ٹائم کافی ہو گیا، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، حضور کی خوشی منانی چاہیے، حضور کی خوشی بولیے منانی چاہیے۔ حضور کے آنے کی خوشی میں جھنڈیاں، لائٹنگ بھی، جلسے جلوس بھی کرنے چاہیے۔ حضور کی خوشی منانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن یہ سب ہم کرتے ہیں اپنی خوشی کے اظہار کے لیے، اپنے خوشی کے اظہار کے لیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایمان سے بتائیں کیا ہمیں حضور کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے کام تو ہم کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسے کام بھی تو کرنے چاہیے نا جس سے میرے آقا خوش ہو جائیں۔ دیکھیں، 12 ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے، انتظامیہ کو پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں فلاں راستے سے جلوس جائے گا، تاکہ انتظامیہ اس راستے کی صفائی کر دے، اس راستے کو صاف کر دے، کوئی رکاوٹ ہے تو کلیئر کر دے۔ کرتے ہیں نا یہ؟ ارے جہاں سے ہم گزرے وہ راستہ ہم کلیئر کراتے ہیں، صاف کراتے ہیں۔ جو دل میرے آقا کی گزرگاہ ہے اس کو صاف نہیں ہونا چاہیے؟ جو گلی ہماری گزرگاہ ہے ہم کہتے ہیں وہ تو صاف ہو، جو دل میرے آقا کا مقام ہے، میرے آقا کے رہنے کی جگہ ہے، میرے آقا کی گزرگاہ ہے، کیا اس کو صاف نہیں ہونا چاہیے؟ میلاد منانے والوں، رسول اللہ کے سچے عاشقوں، سچی محبت کرنے والوں، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، کیونکہ دل صاف ہوگا تو یہ مدینہ بن جائے گا، میرے آقا کا مقام بن جائے گا۔ اور جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو دروازے سے آئے گا نا یہ جنتی ہے، ابھی جو دروازے سے آئے گا یہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دروازے میں دیکھنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا صحابی، سادہ سا دیہاتی سا داخل ہوا، ہم اس کے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں، دیکھو حضور نے اس کو جنتی فرما دیا۔ دوسرے دن ہم بیٹھے ہیں، وہی ٹائم ہے، حضور نے پھر فرمایا ابھی جو دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ آج بھی جو دروازے سے داخل ہو وہی کل والا بوڑھا شخص تھا۔ حضور نے تیسرے دن فرمایا کہ جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے تیسرے دن بھی جو داخل ہوا وہ وہی شخص تھا۔ ایک صحابی فرماتے مجھے بڑا تجسس ہوا، 3 دن حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، میں ان کے پیچھے ہو گیا، ان کے معمولات تو دیکھوں، ایسی کون سی نیکی کرتے ہیں کہ جیتے جی حضور نے 3 دفعہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ فرماتے میں دیکھتا رہا اس کے نارمل اعمال، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، جو صحابہ کے معمولات تھے ان کے بھی وہی تھے۔ تو فرماتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، کوئی اضافی بات، کوئی ہٹ کے بات میں نے نہ دیکھی۔ تو میں نے پوچھ لیا بابا جی وجہ کیا ہے، ایسا کیا کرتے ہیں کہ 3 دن حضور نے آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ بابا جی نے جب یہ خبر سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا کام تو وہی کرتا ہوں جو سارے مسلمان، سارے صحابہ کرتے ہیں، یہ جو بشارت ملی ہے نا شاید اس وجہ سے اپنے دل پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میرا دل ہر کسی کے لیے صاف ہے، یہ صاف ہے، شاید میرے اللہ کو یہی میری ادا پسند ہے۔ تو یہ دل حضور کی یاد کی جگہ ہے، حضور کے رہنے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں اپنا دل صاف کرو اور وہ کام ضرور کرو جس سے میرے آقا خوش ہو جائیں، اور وہ کام کون سے ہیں؟ وہ کام ہے نماز۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو نماز پڑھیں، حلال کھائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اپنے چہروں پہ حضور کی سنت سجائیں، اپنا لباس حضور کی سنت کے مطابق کریں، اپنی عادات و اطوار حضور کے طریقے کے مطابق کریں، انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ حاضرین محترم،
حضور کے آنے کی خوشی ضرور منائیں، لیکن حضور کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں۔ آخری حدیث سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، حضور نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، ہاں مگر وہ جس نے نافرمانی کی، جس نے انکار کیا، جو منکر ہے، جو انکاری ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ من ابا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ منکر کون ہے، انکاری کون ہے؟ ذرا غور کرنا، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں، جس نے میری نافرمانی کی وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا حضور کی اطاعت کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے؟ جو حرام کھاتا ہے حضور کی اطاعت کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے؟ جو دین اسلام کے معمولات پہ عمل نہیں کرتا حضور کی اطاعت کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے؟ کرے نافرمانی اور پھر کہے میں بھی جنتی ہوں تو بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حضور کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔